الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي یا رسول اللہ۔ آج کل کے مولانا مولوی کچھ ایسے ہیں جن کو مسائل کی معلومات ہی نہیں اور کچھ مسائل ان کے عقل و خرد سے باہر ہیں، وہ غلط بتاتے ہیں۔ ایسے مولانا حافظ یا عام آدمی سے گزارش ہے کہ وہ پہلے مطالعہ کریں اور کسی مفتی سے تحقیق کریں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ روزے کے متعلق چند مسائل۔ حالت روزہ میں منجن، کولگیٹ، گل وغیرہ کرنے سے جبکہ یقین ہو کہ اس کا کوئی جز حلق میں نہ جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر بلا ضرورت صحیحہ مکروہ ہے۔ اگر اس کے اجزاء حلق سے اتر گئے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور جماع سے بچا پھر بھی اس کا روزہ نہ ہوگا۔ مسئلہ: علت روزہ میں مسواک کرنے میں حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے خشک ہو یا تر، صبح کرے یا شام۔ روزہ کی حالت میں بانس اور انار کی لکڑی کے علاوہ ہر کڑوی لکڑی کی ہی مسواک کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ: روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے رگ میں لگوائے یا گوشت میں۔ فتاویٰ فیض الرسول۔ روزے کی حالت میں ٹیسٹ کے لیے خون نکلوانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں کسی ضرورت مند مریض کو خون دینا بلا کراہت جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اتنا خون نہ نکالا جائے کہ روزے کی استطاعت باقی نہ رہے، طاقت باقی نہ رہے۔ اگر کمزوری کا خوف نہ ہو تو سینگی لگوانے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کمزوری کا خوف ہو تو اس کو چاہیے کہ غروب آفتاب تک مؤخر کرے، یعنی بوتل۔ روزے کے لیے سحری ضروری نہیں، ہاں سنت ضرور ہے، لہذا جان بوجھ کر اس عظیم سنت کو نہ چھوڑا جائے۔ روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک لگانا مفسد صوم ہے، اس لیے کہ اس میں خارج سے جوف صائم میں ایسی مصنوعی آکسیجن کا بالقصد دخول ہوتا ہے جس سے انسان کا بچنا ممکن ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے کہ اب ہم ان اشیاء کو جو خارج سے جوف صائم میں داخل ہوں نظر۔ مسئلہ: روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ انہیلر میں دوائی کے ذرات ہوتے ہیں جس کے ذریعے مریض کے پھیپھڑوں کے اندر وہ دوا پہنچائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مریض آسانی سے سانس لینا شروع کر دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر قصداً دھواں حلق تک پہنچایا تو روزہ فاسد ہو گیا، جبکہ روزہ یاد ہو، اور حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر روزہ یاد ہو اور حقہ پینے والے پر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اگر بتی سلگ رہی تھی، کسی نے منہ کو قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو روزہ جاتا رہا۔ بہار شریعت جلد اول۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو۔ وضو کرتے وقت پانی ناک میں ڈالا اور پانی دماغ تک چڑھ گیا یا حلق کے نیچے اتر گیا اور روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا لازم ہے، اور اگر اس وقت روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا تو روزہ نہ گیا۔ روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، جاتا رہا، پاکی کے بعد اس کی قضا رکھے۔ فرض تھا تو قضا فرض ہے اور نفل تھا تو قضا واجب ہے۔ رمضان شریف میں وتر کی جماعت فرض کی جماعت کے تابع ہے، لہذا اگر امام کے ساتھ فرض نماز ادا نہ کی ہو تو وتر میں اس کی اقتدا نہیں کرے گا۔ بلا عذر شرعی ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنے والے کو امام بنانا جائز نہیں۔ روزے میں کوئی شخص شہوت کے ساتھ بوسہ لے اور انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر انزال نہ ہو تو روزہ فاسد نہ ہوگا، البتہ ایسا فعل مکروہ ہے۔ ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جائے گا، ہاں صبح صادق ہونے سے پہلے غسل کر لینا بہتر ہے،
اور اتنی دیر جنابت کی حالت میں رہنا کہ نماز کا وقت نکل جائے اور نماز قضا ہو جائے سخت گناہ حرام ہے۔ روزہ داروں کے لیے بلا عذر کوئی چیز چکھنا اور چبانا مکروہ ہے۔ حالت روزہ میں بدن میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دودھ پلانے والی یا حاملہ عورت کو اگر روزہ رکھنے کے سبب اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے یا سخت پریشانی میں مبتلا ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا فرض ہے۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر منہ بھر قے کی اور اس قے میں کھانا پانی کڑوا پانی یا خون آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بلا اختیار قے ہوئی اور وہ منہ بھر ہے اور اس میں سے ایک چنی کے برابر واپس لوٹا دی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس قے کو بغیر تکلف کے نہ روکا جا سکے اسے منہ بھر قے کہتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، چغلی، بدنگاہی، داڑھی منانا، بلا اجازت شرعی کسی کا دل دکھانا اور گالی دینا اگرچہ یہ حرام ہے مگر روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں مکروہ ہو جاتا ہے اور روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں ناک میں دوا چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر مشت زنی سے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ استحاضہ یعنی بیماری کا خون روزے کے منافی نہیں ورنہ اس حالت میں روزہ معاف ہوتا ہے، لہذا روزے کی حالت میں استحاضہ کے خون سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عورت روزے کو مکمل کرے گی۔ روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہوں ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ منہ سے باہر مثلا ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ عطر وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں بواسیر یا قبض کے مریض کے لیے اینما سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اینما میں مقعد یعنی پاخانے کے مقام میں دوا چڑھائی جاتی ہے جو حقنہ کی جدید صورت ہے۔ روزے کی حالت میں دل کے مریض کا زبان کے نیچے ٹکیا رکھنا روزے کو توڑ دے گا، کیونکہ عموماً وہ گولی تھوک میں شامل ہو کر حلق سے نیچے اتر جاتی ہے۔ نوٹ: بالفرض اگر گولی کا اثر حلق سے نیچے نہ اترے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر ایسا بہت مشکل ہے، لہذا حتی الامکان اس سے گریز کیا جائے گا۔ اگر شوگر کا مریض روزے کی حالت میں انجیکشن کے ذریعے انسولین گوشت میں لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بے ہوشی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے خود بخود بے ہوش ہو جائے یا اس کو انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کیا جائے، البتہ اگر ناک میں گیس سنگھانے یا منہ کے راستے سے گیس داخل کر کے بے ہوش کیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی۔ روزے کی حالت میں انڈوسکوپی کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک پائپ پرزائلوکین وغیرہ لیکوڈ منہ کے راستے سے اس کے معدے میں داخل کیا جاتا ہے، لہذا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں انڈوسکوپی کروانے سے روزے کی حالت میں مرد کی پیشاب کی نالی میں کیتھڑ علاج کا آلہ داخل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ پیشاب کی نالی کے ذریعے جو دوا اندر داخل ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ مثانہ تک پہنچے گی اور مثانے اور معدے کے درمیان کوئی سوراخ نہیں ہے۔ دانتوں کے مریض کو چاہیے کہ وہ رات ہی میں RCT کروائے یا دانتوں کو اکھڑوائے یا دانتوں کی کوئی اور اصلاح کروائے، اور اگر روزے کی حالت میں ایسا کروایا اور روزہ یاد رہنے کے باوجود خون یا دوائی کا کوئی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں قضا لازم ہوگی، اور اگر حلق سے نیچے کچھ نہ اترا تو روزہ نہ ٹوٹا، لیکن روزے کی حالت میں یہ سب کروانا مکروہ ہے کیونکہ اس میں روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ اگر مؤذن کی اذان پر روزہ افطار کر لیا اور افطاری کا وقت نہیں ہوا تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا اور نہ ہی گناہگار ہوگا۔ عورت روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مسئلہ: جو لوگ شرعی عذر کے بغیر رمضان المبارک کے دنوں میں روزے نہیں رکھتے اور علانیہ کھاتے پیتے ہیں تو حکومت اسلامیہ پر فرض ہے کہ وہ انہیں قتل کر دے یا عمر قید کی سزا دے،
اور جہاں اسلامی حکومت نہ ہو تو وہ وہاں کے مسلمان ایسے لوگوں سے معاشرتی بائیکاٹ کریں۔ بھول کر کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ایئر فریش کے ذریعے مسجد یا کمرے میں چھڑکاؤ کیا گیا ہو تو اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ ایئر فریش کو ناک پر چھڑک کر سونگھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں مہندی لگانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں شیو کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر شیو کروانا روزے کے علاوہ بھی ناجائز و گناہ اور منع ہے، اور روزے کی حالت میں تو اور زیادہ گناہ اور منع ہے، اور اس سے روزے کی روحانیت پر بھی اثر پڑے گا۔ روزے کی حالت میں ناک میں تیل ٹپکانا بلا کراہت جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اس طرح کرنے سے بدن میں تیل مساموں کے ذریعے جاتا ہے، سوراخ کے ذریعے نہیں، اور اس پر فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ جو چیز مساموں کے ذریعے بدن میں داخل ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزے کی حالت میں ویلڈنگ کا کام کرنے والے کے ناک اور منہ میں خود بخود دھواں چلا جائے تو اس سے ویلڈر کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹے اور خون حلق سے نیچے نہ اترے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ اگر خون حلق سے نیچے اتر جائے اور روزہ دار ہونا یاد ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خونی بواسیر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے کوئی چیز منفذ یعنی سوراخ کے ذریعے جسم کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ اے سی کے سامنے سانس لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں درد کم کرنے والی پٹی باندھ سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر روزے کی حالت میں زہریلے حشرات الارض جیسے سانپ بچھو وغیرہ ڈس لیں تو ڈسنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر جان جانے کا اندیشہ ہو تو روزہ توڑ کر بعد میں اس کی قضا رکھ لی جائے۔ روزے کی حالت میں عورتیں لپسٹک لگا سکتی ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ جن عورتوں کو ہونٹوں پر زبان پھیرنے کی عادت ہو تو وہ روزے کی حالت میں لپسٹک لگانے سے گریز کریں، کیونکہ اس طرح کرنے سے اگر لپسٹک کا کوئی جز حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر حیض و نفاس کو بند کرنے کے لیے دوا کھائی اور سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے حیض یا نفاس کا خون رک گیا اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہو تو روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا، اور اس صورت میں روزہ نہ رکھنے پر گنہگار ہوگی، مگر چونکہ حیض و نفاس کو دوا کے ذریعے روکنا میڈیکل کے حوالے سے نقصان دہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس روزے دار نے بھول کر کھایا یا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہیں فوراً لقمہ باہر نکال دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا، روزہ نہ گیا، اور نگل لیا تو دونوں صورتوں میں روزہ جاتا رہا۔ روزے کی حالت میں مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہ گیا، اور اگر قصدن نگلی تو جاتا رہا۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک غلام آزاد کرے، اگر یہ نہ ہو سکے تو لگاتار 60 روزے رکھے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مساکین کو بھرپیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے۔ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی یا مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں، مگر جبکہ زینت کے لیے سرما لگایا یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی مکروہ ہیں اور روزے میں بدرجہ اولا۔ ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص روزہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا۔ حیض و نفاس والی کے لیے اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہراً روزے کی طرح اس پر رہنا ضروری نہیں جوہرا، مگر چھپ کر کھانا اولا اور بہتر ہے، خصوصاً حیض والی عورت کے لیے۔ رمضان کے ہر روزے کے لیے نئی نیت کی ضرورت ہے، پہلے یا کسی تاریخ میں پورے رمضان کے روزوں کی نیت کر لی تو یہ نیت صرف اسی ایک دن کے حق میں ہے، باقی دنوں کے لیے نہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں افطار کرنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے، صحیح یہی ہے۔ جب بچہ 10 برس کا ہو جائے اور 11ویں میں قدم رکھ دے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے، اور اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں، اور اگر رکھ کر توڑ دے تو قضا کا حکم نہ دیں اور نماز توڑ دے تو پھر پڑھوائیں۔ کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ جاتا رہا، اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو نہیں گیا۔ مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا، اور اگرچہ مثانہ تک پہنچ گیا ہو اور عورت نے شرمگاہ میں ٹپکایا تو جاتا رہا۔
تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ گیا۔ غسل کیا اور پانی کی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ دیر کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی اور تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا تو روزہ نہ گیا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل گیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ گیا اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل گیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا۔ پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔ تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت موقدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرض کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی۔ مستحب یہ ہے کہ تراویح تہائی رات تک مؤخر کریں اور آدھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی کراہت نہیں۔ تراویح میں 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھیں، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں، اور اگر کسی نے 20 پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرتا رہا تو ہو جائے گی، مگر کراہت کے ساتھ، اور اگر قاعدہ نہ کیا تھا تو 2 رکعت کے قائم مقام ہوں۔ احتیاط یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لی تو بھی جائز ہے۔ تراویح اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا نہیں، اور اگر قضا تنہا پڑھ لی تو تراویح نہیں بلکہ نفل مستحب ہے۔ نابالغ کے پیچھے بالغوں کی تراویح نہ ہوگی، یہی صحیح ہے۔ اگر سب لوگوں نے عشاء کی جماعت ترک کر دی تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھے۔ ہاں عشاء جماعت سے ہوئی اور بعض کو جماعت نہ ملی تو یہ جماعت تراویح میں شریک ہوں۔ یہ جائز ہے کہ ایک شخص عشاء اور وتر پڑھائے اور دوسرا تراویح، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء اور وتر کی امامت کرتے تھے اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی۔